بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے رہنمائی اور مشاورت کے ماہرین۔ نفسیات کی وہ شاخ جو عام انسانوں کے روزمرہ مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو لوگ ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہیں ان کے پرابلمس کو سائیکولوجسٹ دیکھتے ہیں، جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، جو ملٹری سے ریلیونٹ ہیں، جو کلینکل سائڈ سے ریلیونٹ ہیں۔ تو اب یہ ہے جو عام روزمرہ زندگی کے لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، عام لوگوں کے جو مسائل ہیں اسے حل کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اسے رہنمائی اور مشاورت کی نفسیات کہتے ہیں، یعنی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ۔ ہر فرد کو اپنی عمر کے مختلف حصوں میں کئی قسم کے مطابقتی مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمس بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں ہوتے ہیں۔ فرد اپنی کوشش یعنی بساط کے مطابق ان مسائل کو نپٹانے کی بھی کوشش کرتا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر معاملات اس کے بڑھ جائیں، حد سے بڑھ جائیں، وہ ان کو خود سے سلجھا نہ سکے، ان کو خود سے ٹھیک نہ کر سکے، تو پھر وہ ماہرین نفسیات سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ایلیجیبلٹی، اس کی اہلیت، معالجاتی نفسیات کی طرح رہنمائی اور مشاورت کے ماہرین بھی خصوصی تربیت حاصل کرتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کے مسائل سننا اور ان کا حل جو ہے وہ پیش کرنے میں ان کی مہارت ہوتی ہے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے علاوہ انٹرنشپ بھی اس پیشے کے لیے لازمی ہے۔ یہ ماہرین انفرادی کلینک یا تو بناتے ہیں یا مشاورتی ادارے قائم کر لیتے ہیں، یعنی وہ کاؤنسلنگ یا گائیڈنس انسٹیٹیوشنز بنا لیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خود کو مختلف سرکاری تنظیموں سے بھی وابستہ کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو جو بزنس سے ریلیونٹ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اس میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور جو ان کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں بزنس ریلیونٹ اس میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ مطابقت کے مسائل، فرد زندگی گزارنے کے لیے مختلف اقدامات کرتا ہے، معاشرے سے مطابقت کے لیے کئی ہنر سیکھتا ہے، کئی طریقے سیکھتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں رہ سکے۔ یعنی جب سوسائٹی میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو سر ڈھانپنے کی بھی ضرورت ہے، پیٹ بھرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پیٹ بھرنے کی تو خیر تب بھی ضرورت ہے یا تن ڈھانپنے کی اگر وہ اکیلا بھی رہ رہا ہے، سوسائٹی میں نہیں رہ رہا، پھر انسان کی سر ضرورتیں ہیں، دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا، ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ کئی قسم کے ہنر سیکھتا ہے تاکہ وہ اپنی روزی کا انتظام کر سکے۔ عموماً کامیابی بھی اس میں حاصل کر لیتا ہے، لیکن اکثر اوقات ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ناکامی کا سلسلہ طویل مدت تک جاری رہے اور اس کا کوئی حل بھی تلاش نہ کیا جائے، تو پھر جو ایڈجسٹمنٹ کے جو پرابلمز ہیں، مطابقتی مسائل ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مسائل معاشرتی، جذباتی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ان کے مسائل ہیں، یہ ان کی معاشرتی زندگی سے یعنی سوشل لائف سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، ان کی ایموشنل لائف سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کی جو جاب والی لائف ہے اس سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں۔ خانگی زندگی، اگر یہ مسائل حل نہ ہوں تو پھر خانگی جو ڈومیسٹک لائف ہے بندے کی، گھریلو زندگی ہے، وہ تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے، دوست احباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کاروبار میں خسارہ ہو جائے، یا مضامین کے انتخاب میں دقت ہو، یعنی یہ سمجھنا آئے کہ کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ مجھے لینے چاہیے۔ آموزشی طریقوں سے، یعنی جو لرننگ میتھڈز ہیں ان سے آپ سیکھ نہ سکتے ہوں، کوئی آپ سے کوئی ہنر ہے یا کوئی کام ہے آپ سیکھنا چاہ رہے ہوں لیکن سیکھا نہ جاتا ہو، اس میں لرننگ ہیلپ لیس ہو، تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں جب وہ بس سے بڑھ جائیں، بس سے باہر ہو جائیں، تو رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مشاورت اور رہنمائی میں ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ متاثرہ افراد کے ذہنی اعمال کا پتہ چلاتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اس کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے، اس کا رجحان کس طرف ہے، وہ رجحان تو کس طرف ہے، لیکن کیا اس کے اندر اس کے رجحان سے ریلیونٹ صلاحیتیں بھی ہیں کہ نہیں۔ ایک بندہ ڈاکٹر بننے کی خواہش کرتا ہے، کیا اس میں صلاحیت ہے کہ وہ بن سکے یا نہ بن سکے، ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا، اور آئندہ جو ہے وہ اس جائزے کی روشنی میں پھر اس کے لیے آئندہ کے لیے بہتر طریقہ کار بنانا کہ وہ آئندہ بہتر زندگی میں کیا کر سکتا ہے۔ گائیڈنس ہے رہنمائی کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ایک امریکی ماہر فرینک پارسن نے 1908 میں کیا۔ اس نے باقاعدہ رہنمائی کا آغاز کیا، اس نے ایک نجی رہنمائی کی تنظیم قائم کی، اور رہنمائی سے مراد وہ عمل ہے جس میں نارمل جو لوگ ہیں، یعنی جو ایسے لوگ جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ نارمل ہوتے ہیں، لیکن چلیں کوئی ان سے کوئی اپنا پرابلم حل نہیں ہو رہا یا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جس کے باعث وہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے دوسرے نارمل لوگوں کی مدد کرنا جس کے باعث وہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین جان سکیں، ادراک کر سکیں، اس کے بارے میں پرسیو کر سکیں، جان سکیں کہ اس کے اندر کتنی بہترین صلاحیتیں ہیں، اور پھر وہ ان بہترین صلاحیتوں سے کام لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔
اس کے بعد ہے مشاورت. جب ایک نارمل فرد اپنے مسائل از خود سلجھانے میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ایک کونسلر سے اپنے مسائل کے حل میں، تفہیم میں، یعنی سمجھنے میں، ان کو ٹھیک کرنے میں مدد لیتا ہے اور اس طرح سے ماحول سے مطابقت حاصل کرتا ہے. رہنمائی اور مشاورت کی تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نارمل افراد کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں نا، نارمل افراد ہے، ایک بچہ جو ہے وہ ماں اس کو ہر قدم پہ گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، بڑوں سے ایسے بات نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ اس کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اچھا آپ کو گھر سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا ان دونوں میں سے میں یہ کس طرح سے یہ چیز کر لوں، میرے لیے کون سی چیز ٹھیک رہے گی. بڑے بہن بھائیوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سبجیکٹ کون سا پڑھنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ہم ان سے گائیڈ لائن لے رہے ہوتے ہیں. اگر باپ کوئی بزنس کرتا ہے اور بچہ بھی اسی فیلڈ میں آتا ہے تو وہ باپ اس کو لیے گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیجن نہیں لینا، اس طرح سے نہیں کام کرنا، ایسے نہیں کرنا. تو یہ گائیڈنس جو ہے تو وہ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ میری، آپ کی، سب کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ چھوٹی موٹی گائیڈنس ہے اور ہمارا گزارا ہو رہا ہے اور ہم اپنے سسٹم کو صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات مسائل جو ہے نا وہ ہماری حد سے، سوچ سے، عقل سے بالاتر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کسی گائیڈنس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو پھر انہی ماہرین معالجی نفسیات کے پاس بھیجا جاتا ہے. اور جو شخص رہنمائی اور مشاورت کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کسی کے کوئی اس کے لیے گائیڈنس اس کے لیے اسے پرووائڈ کرے، اس کو موکل یعنی کلائنٹ کہا جاتا ہے. ماہرین اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں کون سے پہلو ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. اس مقصد کے لیے جو ہے وہ کلائنٹ کو نفسیاتی آزمائشیں دی جاتی ہیں، جس سے اس کی ذہانت اور باقی بہت ساری رجحان، میلانات، اس کے جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں کتنی ہیں، اس کے اندر اسٹیمنا کتنا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. جیسے اور رہنمائی اور جو مشاورت ہے وہ کن کن شعبوں میں دی جاتی ہے. وہ ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہے، تعلیمی مشاورت ہے، پیشے سے متعلقہ مشاورت ہے، خاندانی مشاورت ہے، ازدواجی مشاورت ہے اور پیشہ ورانہ رہنمائی ہے. اور دیکھیں ایجوکیشنل کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو گائیڈ کریں کہ کون سا سبجیکٹ اس کے لیے اچھا ہے، کون سا صحیح رہے گا، اس کو کس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے، اس کے مارکس کتنے ہیں، اس کی صلاحیتیں کتنی ہیں. پیشہ ورانہ سے مطابق ہے کریئر کاؤنسلنگ کہ اس کو کون سا شعبہ جوائن کرنا چاہیے، اس کو بزنس کرنا چاہیے یا اس کو کسی جاب میں آنا چاہیے، اگر جاب میں آنا چاہیے تو کس قسم کی جاب ہونی چاہیے، اس طرح سے اس کو گائیڈنس دینا. فیملی کاؤنسلنگ یہ ہے کہ جب ایک بچے کا یا بندے کا گھر میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ فیملی کو کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ ایک بندے کو فیملی کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے تو یہ فیملی کی ہی اس میں کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ازدواجی مشاورت، جیسے جو شادی شدہ کپل ہوتے ہیں ان میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کو پرابلمس ہو جاتی ہیں، تو ان کی رہنمائی اور مشاورت کے لیے پھر میرج کاؤنسلنگ جو ہے وہ کام کرتی ہے. پھر ووکیشنل گائیڈنس ہے، پیشہ ورانہ رہنمائی، کہ آپ کی جو اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی کام یا بزنس کر رہے ہیں یا کسی جاب میں ہیں، تب آپ کو کوئی مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو تب آپ کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے ریلیونٹ جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. اور جو مشیر ہے یا کاؤنسلر ہے جو رہنمائی اور مشاورت فراہم کرتا ہے، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. اسے پہلے تو اپنے شعبے میں مکمل مہارت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اسے مہارت ہو ہی نہ، وہ ایسے بیٹھ جائے تو پھر وہ لوگوں کو مسائل حل نہیں کر سکتا بلکہ بڑھا دے گا. متحمل مزاج، اسے تحمل مزاج والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کلائنٹ نے اگر یہ کہا کہ یہ چیز تو میں نہیں کر سکتا تو وہ اس پہ بھڑک اٹھے اور غصہ کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں. اس کو تحمل مزاج ہونا چاہیے، جذباتی ایموشنلی سٹیبل ہونا چاہیے، جذباتی استحکام ہونا چاہیے اس میں. یہ نہیں کہ وہ کبھی تو بہت اچھے طریقے سے بیہیو کرے، کبھی اس طرح سے کرے، کبھی بات کو امپورٹنس دے، کبھی نہ دے، اس طرح سے نہیں. اس میں استحکام ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو لے کر. نہ ہی وہ ایموشنل بلیک میل آپ اس کو کر سکیں ایموشنلی اس کو کچھ اس طرح سے. اور وسیع نظر ہونا چاہیے. اسے یہ نہیں کہ وہ اپنے پرانے جو خیالات ہیں اس پہ اٹکا رہے، وہ بلکہ نئے آئیڈیاز بھی سمیٹنے والا ہو. شخصیت شناس ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کی شخصیت کو دیکھ کر اس سے بات کر کے اس کے بارے میں وہ پرکھ لے کہ وہ کیسا شخص ہے. مضبوط قوت فیصلہ اس میں ہونی چاہیے کہ وہ جو فیصلہ کرے اس پہ پھر وہ قائم رہے. بااعتماد ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو کلائنٹ آتا ہے اس کی باتیں وہ دوسرے لوگوں میں اشتہار بانٹنا شروع کر دے. وہ بااعتماد ہونا چاہیے. ہمدرد ہونا چاہیے. جدت پسند، یعنی وہ نئے نئے آئیڈیاز کو اپنانے والا ہو، پرانے اور با اخلاق ہو. یہ کام تعلیمی مشاورت اور پیشہ ورانہ رہنمائی میں زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ تعلیمی مشاورت اور پیشہ ورانہ رہنمائی دو ہی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب ازدواجی مشاورت اور خاندانی مسائل سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بھی عام ہو رہی ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں نفسیاتی امراض کے علاج کے بارے میں مکمل شعور اور آگاہی موجود نہیں ہے. اس لیے ازدواجی اور خاندانی مشاورت کا جو رواج ہے، کام ہے، وہ گھر کے ہی بڑے بوڑھے آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے تعلیمی
مشاورت تعلیمی مشاورت کے لیے ماہرین بچوں کی تعلیم اور ان کے عوامل سے آگاہ ہوتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اس کون سے فیکٹرز ہونے چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ ساری چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں جو تعلیم کو متاثر کر سکتے ہیں، بچوں کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی ذہانت کا معیار بنانا ہوتا ہے، تو وہ ذہانتی معیار آئی کیو کے ساتھ ساتھ بچوں کے مخصوص رجحان کے بچوں کا رجحان کس طرف ہے، ان کی قابلیتیں کتنی ہیں، ان کی صلاحیتیں کتنی ہیں، ان ساری چیزوں کا بھی وہ جائزہ لیتے ہیں، اور بچے کو ایسے مضامین پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں جو اس کی صلاحیتوں، اس کی قابلیت کے مطابق اس کو مستقبل میں جو ہے وہ مدد کر سکیں اور وہ اچھے پیشے کا بھی انتخاب کر سکیں۔ طلباء کی عمر اور کلاس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ مشاورت کی جاتی ہے۔ مشاورت کئی سطح پر ہوتی ہے، پرائمری اسکول کی سطح پر مشاورت، ثانوی یعنی مڈل اسکول کی یا ہائی اسکول کی سطح پر مشاورت، کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر جو مشاورت ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی مسائل۔ اسکول کی سطح پر بچوں کے ذہنی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ عدم توجہ، وہ بچے توجہ نہیں دیتے اپنے کام پہ، لاپرواہ ہوتے ہیں، اور یا اساتذہ کا وہ حکم نہیں مانتے اور بے جا حکم عدولی کرتے ہیں، بلا وجہ وہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کلاس روم کا بیہیویئر ان کا اچھا نہیں ہے، اس قسم کی مسائل بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر طالب علم کی دلچسپی کس طرف ہے، رجحان کیا ہیں، صلاحیتیں کیا ہیں، اور اس کو کون سا سبجیکٹ اپنانا چاہیے، لینا چاہیے، دیکھا جاتا ہے۔ پیشہ ورانہ رہنمائی، جب فرد پیشے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی تعلیم جو ہے وہ کم و بیش مکمل ہو چکی ہوتی ہے یا اپنے آخری مراحل پر ہوتی ہے، لہٰذا فرد کی صلاحیتیں اور تعلیم کو مد نظر رکھ کر اس کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں کہ ان کا جو ایسے ماہرین کو مختلف پیشوں اور ان کے لیے مطلوبہ معیار کا خوب اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی جاب کے لیے کہ کیا معیار ہونا چاہیے کسی بھی بندے کا۔ اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو کیا معیار ہے، اگر لائر بننا چاہتے ہیں تو کیا جو ہے وہ اس کا معیار ہے، اس طرح سے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیا معیار ہے۔ یہ سارے ایسے افراد اور کتنی تعلیم اور تجربہ درکار ہوتا ہے، کتنی چیزیں، یہ ساری چیزیں ان کو ماہرین جو کاؤنسلنگ ہیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے لیے فرد کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف آزمائشیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے نتیجے میں فرد کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سا پیشہ ٹھیک ہے، کہاں نہ ایسے پیشے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پہ ترقی بھی وہ کر سکے، یہ نہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہے۔ اس کے علاوہ تنخواہ کی نوعیت، کام کا دورانیہ، پینشن اور دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ملازمت کے دوران بھی رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب فرد کو اپنے ماحول سے مطابقت میں دشواری ہو، وہ اپنے ساتھیوں، افسران یا ماتحت کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہ قائم رکھ سکے، تو پھر اس کو ضرورت ہے مشاورت کی، پھر اس مرحلے پر بھی اس کو گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے کولیگز کے ساتھ یا سب آرڈینیٹس کے ساتھ یا باس کے ساتھ کس قسم کا رویہ اپنائے تاکہ وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکے۔